ایک مرتبہ سب ساتھی لوگ شیئر پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل مجید۔ جی، آیت نمبر 92 ختم ہو کر آیت نمبر 93 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 92 ختم ہو کر آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، وَإِذْ اخذنا اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، پختہ اقرار، کم تم سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، پختہ اقرار لیا، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا، بلند کیا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، اور ہم نے تمہارے اوپر اٹھایا، بلند کیا، الطور طور پہاڑ کو، خذو کہ پکڑو، تھامو، ما جو، آتینا ہم نے دیا، ما آتینا جو ہم نے دیا، کم تمہیں، خذوا ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا اسے پکڑو، اسے تھامو، بقوہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ان کو غور سے سنو، خذوا ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، واسمعوا اور احکامات کو، فرامین کو، تعلیمات کو غور سے سنو۔ قالوا وہ کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلا دی گئی، ڈال دی گئی، رکھ دی گئی، فی قلوبہم فی میں، قلوب دلوں، ہم ان کے، اور رکھ دی گئی ان کے دلوں میں، العجل بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل آپ فرمائیے، بئس ما بہت ہی بری ہے، بئس ما بہت ہی بری ہے، یأمر حکم دیتی ہے، کم تمہیں، بئس ما یأمرکم بہ بہت ہی بری ہے وہ چیز، حکم دیتی ہے تمہیں،
ایمانکم تمہارا ایمان، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم بہت ہی بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہود کے طرز عمل کو تھوڑا سا اور واضح کیا ہے۔ حیرانگی بھی ہوتی ہے ان کا یہ کردار پڑھ کر کہ کوئی بدبختی کی اس انتہا پر بھی جاتا ہے جس انتہا پہ وہ چلے گئے تھے۔ صراحتاً نبی کے سامنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دینا، بیٹھے ہیں ہم نہیں کرنا، ہر وقت تنگ کرنا کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اب یہاں پر جو پہلے جملہ ہے، پہلا جملہ وہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے۔ جب ان کے پاس تورات آئی تو کہنے لگے جی ہم سے تو عمل نہیں ہوتا، یہ کون کرے گا، یہ کون کرے گا، یہ کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں تم سے عمل کس طرح کروانا ہے مجھے پتہ ہے۔ اب کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے سروں پہ کھڑا کیا اور ان سے کہا ہاں بولو، اب ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ کہ یا باری تعالیٰ مانیں گے، سجدے میں گرے باقاعدہ، مانیں گے، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہٹا دیا ان کے سروں سے، چلو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس کو مضبوطی سے تھامو، واسمعوا، اور جو احکام تمہیں دیے جاتے ہیں نا غور سے سنو۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے نا اس ہدایت میں ہی انسان کی خیر ہے۔ اسی لیے کبھی محبت سے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی جبر سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اسی پہ عمل کرنا ہے۔ چھوٹی سی مثال یوں سمجھ لیجیے، بسا اوقات نا کسی معاملے میں سختی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی اسلام میں جبر ہے ہی نہیں ہے، سختی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ مریض ہوتا ہے نا، پیشنٹ ہوتا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے یا وہ گھر میں ہے، دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا، انجیکشن لگانے کو دل نہیں کرتا۔ کبھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا کبھی بڑا بھی ہوتا ہے تو وہ ضد کرتا ہے، اس کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کھانی پڑے گی، دوائی کھانی ہے۔ بچہ ہے تو اس کو بسا اوقات مارنا بھی پڑتا ہے۔ یہ جبر، یہ سختی، یہ قطعاً نقصان دہ نہیں ہے، یہ اس کی صحت کے لیے مفید ہے، یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار سختی بھی فرماتے ہیں، ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان اپنی ناسمجھی میں بلا وجہ کی ضد لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ سمجھ اسے آ جاتی ہے لیکن جب سمجھ آتی ہے تب ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ٹائم سے پہلے اس کو سمجھ میں آ جائے، اور یہ اس کو دیکھیں، ہمیں بسا اوقات اپنے وجود کا حصہ کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر باقاعدہ ہمیں دکھاتے ہیں جناب یہ آپ کے وجود کا کٹا ہوا حصہ یا آپریشن کر کے ہم نے نکال دیا آپ کے اندر سے، دکھاتے بھی ہیں۔ یہ کیوں کاٹنا پڑتا ہے؟ ہم اپنا وجود کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ یہ وجود ہمارے لیے نقصان دہ بن گیا ہے۔ اب وہ بظاہر دیکھنے میں کٹنا ہے، تکلیف ہے، لیکن اس میں انسان کا فائدہ ہے، بھلا ہے، انسان کا نفع ہے بعین ہی۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی چاہتے یہ ہے کہ انسان فائدے میں رہے، بھلائی میں رہے اور نقصان سے بچے۔ تو بہت دفعہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، پیار سے، محبت سے بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو پھر اس طرح نہیں تو میں اس طرح سمجھاتا ہوں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے اس عذاب سے بچے جس کے بعد پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، اس عذاب سے بچے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہا ان کے ساتھ بہت سختی بھی کی گئی، اسی لیے آج تک یہ دنیا میں موجود ہیں، ورنہ اپنے زمانے میں، اپنے نبیوں کے زمانے میں جو حرکتیں کی ہیں تو یہ دنیا سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی سختی کر کے ان کو بچایا گیا ہے تو آج تک دنیا میں یہ موجود ہیں، بچے ہوئے ہیں آج تک۔ ورنہ آپ جس درجے کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں، انبیاء علیہم السلام کا قتل ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، ایک نہیں بارہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں قوم صالح تھی،
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح قوم مدین تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے سازش کی اپنے نبی کے خلاف کہ راتوں رات نبی کو قتل کر دیں گے، نبی کو شہید کر دینا ہے۔ نبی کے خلاف سازش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ آپ نکل جائیے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نکل گئے، چلے گئے شعیب علیہ السلام، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا اور پوری قوم کا خاتمہ کر دیا گیا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تو یہ انہوں نے تو پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی حرکتیں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے، اس کا کوئی فیصلہ ہے اپنا، ان کو باقی رکھا گیا پھر بھی اتنے جرائم کے باوجود۔ اور دنیا کے اندر ہم چھٹے پارے میں جب پہنچیں گے نا تو وہاں ایک پوری لسٹ ہے ان کے جرائم کی، تو جب وہ لسٹ انسان پڑھتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر جو جرائم ہے نا ان کے بانی یہی تھے، شاید وہ شروع انہوں نے کیے ہیں، اور آج تک چونکہ یہ بھی موجود ہیں تو وہ جرائم اور گناہ بھی موجود ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر لسٹ پوری چھٹے پارے کے اندر۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سختی بھی کرتے تھے۔ اب پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کیا اور ان کو کہا ماننا ہے کہ نہیں ماننا، کہا یا اللہ ماننا ہے، چلو ٹھیک ہے، بس کوئی پہاڑ گرایا نہیں گیا ان کے اوپر، کوئی پتھر گرایا نہیں گیا ان کے اوپر، صرف ڈراوا ماننے پہ آ گئے ہیں، پتھر ہٹا لیا گیا۔ اب جب تک یہ مانتے ہیں ان کے لیے خیر ہے۔ اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ان پر دو وقت ایسے آئے، دو ٹائم، کہ بظاہر زمین سے ان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اگر ان کا کہیں وجود باقی تھا تو کہیں جیلوں کے اندر پڑے ہوئے تھے کچھ لوگ۔ اب وہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے نا ان کو فکر ہوئی، ظاہر ہے وہاں بندہ بسا اوقات توبہ کرتا ہے، توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے مانگتے رہے، اللہ پاک نے پھر کرم فرمایا۔ اللہ پاک نے انہی میں سے ایک شخص کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس نے ان کی اصلاح کی۔ جب یہ ٹھیک ہو گئے، عقائد بھی ٹھیک ہو گئے، اعمال بھی ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، اور پھر اللہ نے ان کو عزت دی اور پھر دنیا پہ غالب آ گئی ہے۔ 15ویں پارے کا پہلا رکوع، 15ویں پارے کا پہلا رکوع ہم پڑھیں گے، وہاں یہ ہے کہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش آئی، سخت آزمائش، پھر برائی کی طرف جاتے تھے، پھر گناہوں کی طرف، پھر نافرمانیوں کی طرف، پھر عذاب آتا تھا، پھر یہ نام و نشان ان کا مٹ جاتا تھا، پھر اللہ پاک ان کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ، یوں سمجھے ایک طرح سے زندہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو، پھر یہ دوبارہ دنیا میں عروج حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے جو سختی ہوتی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے۔ مثال کے طور پر کسی نے قتل کیا کسی کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل کو قتل کر دو۔ بظاہر تو یہ ہے بڑی سختی ہے، اور بھئی ایک جان تو چلی گئی ہے، دوسری تو رہنے دو، دوسری کو بچا لو، لیکن اگر اس ایک شخص کو قتل کر دیا جائے تو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص زندگی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ باقی جتنا معاشرہ ہے اس کی جان محفوظ ہو جائے گی، بچ جائے گا انسان۔ آج کسی شہر کے اندر 2 قاتلوں کو پکڑو اور ان کو لٹکا دو، اس شہر میں 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، بلکہ مہینہ بھی کوئی قتل ہو گیا تو دیکھیے گا نہیں ہوگا، سب لوگ محفوظ ہو جائیں گے، سب کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ کچھ عرصہ یہ جو موبائل کھینچنے والے ہوتے ہیں نا، چھیننے والے لوگ، پولیس نے تھوڑا سا ایکشن لیا ان کے خلاف، کچھ پکڑے، اب دیکھیں کافی حد تک امن ہے۔ اب آپ کو یہ چیز بہت کم نظر آ رہی ہوگی، اس کی اور بھی ریزن ہے، لیکن پھر بڑا عرصہ سکون بھی ہو گیا۔ تو یہ جو سختی ہوتی ہے نا، یہ انسانی معاشرے کے لیے بڑی ضروری ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہمیں لگتا ہے سخت ہیں ہمارے فائدے کے لیے، وہ ہمارے فائدے، ان کے ساتھ سختی ہوئی ان کے فائدے کے لیے، اور اس سختی میں ان کو بچا لیا گیا، پھر یہ بچ گئے۔ دیکھتے ہیں جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے تھامو اس کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور جو احکام ملتے ہیں ان کو سنو۔ یہ لفظ ان کے بارے میں بار بار آیا ہے، سنو غور سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم کسی کے پاس پہنچے تو اس کا پہلا فرض یہ ہے، اس حکم کا پہلا تقاضا اس کو سنو۔ اللہ کا حکم جب آئے تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سنو، اسے آگے پیچھے نہیں کرنا، چھوڑیں اس چیز کو، نہیں، سنے آدمی۔
یہ اللہ کے حکم کا پہلا تقاضا ہے انسان کے پاس۔ قالوا، وہ کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ ان کے مزاج کی بدبختی اس ایک جملے میں واضح ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ سمعنا، ہاں ہم نے سنا، وعصینا، ماننا موننا کوئی نہیں ہم نے، وعصینا، نافرمانی کی ہم نے۔ سنا ہم انشاءاللہ پانچویں پارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا وہ بیان کریں گے، پڑھیں گے وہاں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میرا یہ حکم سنو، تو کہتے تھے جی ہم نے سنا، سمعنا، ساتھ ہی کہتے تھے وعصینا، ماننا کوئی نہیں ہم نے کیا کرنا مان کے، ہم نے نہیں ماننا۔ سمعنا وعصینا، سنا ہم نے، وعصینا، ماننا نہیں ہم نے۔ وَأُشْرِبُ، اچھا اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بدبختی کیوں، اس درجے تک بدبختی کیوں تھی؟ وَأُشْرِبُ، کیونکہ ڈال دی گئی تھی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچھڑے کی محبت۔ جب کسی چیز کی چاہت اور محبت انسان کے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے نا، تو پھر اللہ کے احکامات کی ویلیو ختم ہو جاتی۔ اللہ سے زیادہ انسان کے دل میں کسی چیز کی بھی محبت بڑھ جائے، کسی بھی چیز کی، زمین ہو، انسان ہو، عہدہ ہو، کوئی بھی چیز جس کی محبت اللہ سے بڑھ جائے تو پھر اللہ کے حکم کی ویلیو ختم ہو جاتی۔ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اللہ سے بڑھ گئی تھی تو اللہ کے احکامات کی ویلیو ختم ہو گئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اسی لیے ہم دوسرے پارے میں پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے دل میں ہوتی ہے تو پھر اللہ کے حکم کی ویلیو سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور اگر کسی اور چیز کی محبت انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ کے حکم کی ویلیو ختم ہو جاتی، پھر انسان عمل نہیں کرتا۔ وَأُشْرِبُوا فِي، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت رچا بسا دی گئی تھی، ڈال دی گئی تھی، رچا بسا دی گئی تھی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ، آپ فرمائیے، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، دیکھیں انسان اپنے دل میں جس چیز کو سب سے زیادہ ٹاپ پہ رکھتا ہے نا، اس کی زندگی پھر اسی چیز کے ارد گرد گھومتی، اس کی زندگی اسی چیز کے، جس کو انسان اپنے دل میں ٹاپ پہ رکھتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد، فوکس، ٹارگٹ یہ ہے، اس کا پھر ساری زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ سوچ لیتا ہے جی میں نے تو ڈاکٹر بننا ہے، پھر اس کی زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک شخص سوچ لیتا ہے جی میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، پھر اس کی ساری زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس تک پہنچنے کے راستے کون کون سے ہیں، کس کو راضی کرنا ہے، کس کو ناراض کرنا ہے، کیا چیز حاصل کرنی ہے، کیا چیز چھوڑنی ہے، کس وقت سونا ہے، اس کا پھر سونا جاگنا اسی حساب سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، آن لائن کلاسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ٹائمنگ رات کی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ دن کو سوئے گا، رات کو جاگے گا، اس کی رات جاگتے ہوئے گزرے گی۔ اب ایک فوکس کر لیتا ہے جی میں نے وہ کرکٹر بننا ہے، تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ اسی کے ارد گرد چلے گی۔ وہ ٹریننگ سیشن جب بھی ہوں گے اس نے جانا ہے اور جوائن کرنے ہیں، اس دوران نماز جاتی ہے، قرآن جاتا ہے، روزہ جاتا ہے، حج جاتا ہے، اللہ کے حکم کون کون سے ٹوٹتے ہیں وہ توڑے گا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ جس چیز کو انسان ٹاپ پہ رکھتا ہے، پریورٹی پہ رکھتا ہے، اس کی زندگی پھر وہ اسی کے ارد گرد چلتا ہے، اسی کی اتباع کرتا ہے، اسی کی وہ خدمت کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے ایک لحاظ سے۔ اسی لیے ہم نے تیسرے رکوع میں پہلی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ تم اس کی عبادت کرو۔ ہاں، جب بندہ اس چیز کو ٹاپ پہ رکھتا ہے، پریورٹی پہ رکھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی اللہ کی طرف چلتی ہے۔ ہم ایک آیت پڑھیں گے
وہ آیت اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، وہ بڑی سخت آیت ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، الہ بنا لیا۔ الہ کا لفظ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ لیکن آپ نے دیکھا اس شخص کو، اور ایک جگہ ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ تو وہی تو ہے جس نے اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات کی تعمیل، اللہ کو راضی کرنے سے ہٹ کر کسی اور چیز کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تو پھر وہ اس کی ساری زندگی اسی کے ارد گرد، وہی اس کی الہ ہے۔ پھر تو اللہ فرماتے اس سے بڑا گمراہ ہی کوئی نہیں اور اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں۔ اور اگلا جملہ یہ ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، جتنا مرضی اس کے پاس علم کیوں نہ ہو، اب اللہ اس کو گمراہی کریں گے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ اس کے کانوں پر مہر لگائیں گے۔ وَقَلْبِهِ، اللہ اس کے دل پر مہر لگائیں گے۔ اور وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اب اللہ اس کی آنکھوں پہ پردہ ہی ڈالیں گے، کیونکہ الہ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لیا، یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے۔ قرآن نے ایسے ہی اتنا سخت ان پر موقف نہیں اپنایا۔ تو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو ان کے دلوں کے اندر تو الہ جو ہے نا، عجل، وہ الہ بن کے آ گیا تھا۔ یاد ہوگا پہلے یہ بات شروع میں آ چکی ہے، باقاعدہ سامری نے کہا تھا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، ارے تمہارا الہ بھی یہ بچڑا ہے اور موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے۔ فنسیہ، موسیٰ سے تو بھول ہو گئی، کوہ طور پہ چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تھا الہ یہ ہے، اب اللہ کو چھوڑ کر الہ اس کو بنا لیا۔ اب وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اب الہ عجل ہے، وہ ان کے اندر رچ بس گئی چیز۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سیکنڈری لیول پہ چلی گئی، وہ جو اس کی ترجیح اور پریورٹی اللہ کی ذات کی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ختم۔ اب کیا ہے؟ اب اللہ کا حکم مانا نہیں مانا، منہ پہ کہہ دیا نبی کو ہم نہیں مانتے۔ 70 لوگوں کو لے کے گئے کوہ طور پر، اللہ کی آواز سنی، کہا موسیٰ ہمیں کیا پتہ ہے اللہ کون ہے، اللہ سے کہو سامنے آئے ہمارے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سامنے نہیں آئے گا اللہ۔ اچھا، وہیں پر اللہ کی طرف سے فاخذتکم الصاعقہ، وہ چنگھاڑ آئی، سب کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہو گئے، یا اللہ میں تو 70 بندہ قوم کا لے کے آیا ہوں، واپس لے کے جانا ہے، جواب دینا ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ثم بعثناکم، پھر اللہ نے زندہ کر دیا من بعد موتکم۔ پھر یہ چیز پریورٹی پہ اللہ ہے ہر اعتبار سے، اس لیے جب اس کا حکم آئے واسمعوا، سنو، اور جو اللہ دیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ صرف بنی اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے، ہم سب کا معاملہ ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت بسا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ محبت کے بارے میں کتنی محبت ہے؟ بس ایسا بچڑے کو محبوب بنایا تھا، ہم نے کتنے بنائے؟ بس دعا کریں اللہ جو ٹاپ ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے ساتھ ہو۔ قل، آپ فرمائیے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، پیچھے انہوں نے کہا تھا ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا برا تمہارا ایمان ہے، اور تمہیں کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے، کتنی بری ہیں وہ چیزیں، تمہارا ایمان تمہیں جن کا حکم دے رہا ہے۔ ایمان کی بات کر رہے تھے نا، تو طرز عمل دیکھو، نبی کہہ رہے ہیں بات سنو، کہتے ہیں سن لیں گے، ماننی نہیں ہم نے۔ یہ تمہارا ایمان ہے، کتنا برا ایمان ہے، کتنی بری ہیں وہ چیزیں جن کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی لیے دیکھیں
انہوں نے دعویٰ کیا نا، دعویٰ ہم تو ایمان رکھتے ہیں ان پر، دعویٰ بڑا مہنگا پڑا۔ اچھا میں بتاتا ہوں، اچھا ایمان رکھتے تھے، اگر تم ایمان والے تھے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم ایمان والے تھے تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، بچڑے کو معبود کیوں بنایا؟ اگر تم ایمان والے تھے دعویٰ کبھی نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، گزارش کرنی چاہیے اللہ کے سامنے، بس یہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، آپ کا ہی فضل ہے، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا وہ ہوں، نہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، کیونکہ دعویٰ جب کرنا ہے نا ثابت کرنا پڑے گا، پھر دعویٰ ثبوت مانگتا ہے، ثابت کرو بھائی، لو کیا تمہارے پاس؟ ہاں ایک صحابی ہیں، مجھے اس وقت نام معلوم نہیں، غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ جب غزوہ احد میں شریک ہونے لگے، ایک دن پہلے انہوں نے نا اپنے ایک ساتھی سے کہا کل اللہ دیکھے گا میں کرتا کیا ہوں، اوئے ہوئے، کل اللہ دیکھے گا میں کرتا کیا ہوں۔ لیکن پھر جب اگلے دن وہ جنگ میں شریک ہوئے، اس جوان مردی کے ساتھ وہ لڑے اور اس جرت کے ساتھ کہ صحابہ ان پر آخر تک رش کرتے رہے، پھر ثابت کر کے دکھایا، ہاں، اور پھر اللہ نے دیکھا، انہوں نے دکھایا اور اللہ نے دیکھا۔ ہم کہیں جی ہم ایسے ہیں، اور جب ذرا اتنا سا ثابت کرنے کی بات آئے تو ہمارا نام و نشان ہی کہیں نہیں ہے، ہم کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، نہیں، اللہ کے سامنے دعویٰ نہیں کرنا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، بڑے دعوے کر رہے ہو نا ایمان کے، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں ان پر، نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ ان سے کہیے کتنی بری ہیں وہ چیزیں جن کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، قالوا، وہ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت وہ انڈیل دی گئی تھی، پلا دی گئی تھی، ڈال دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، بلکہ رچا بسا دی گئی تھی۔ قل، آپ فرمائیے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔